یا ابتی، اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ باپ سے ابا جان کہہ کے بڑے پیار سے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ کہتے ہیں ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ فائدہ نقصان پہنچا سکے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار اپنے بال بچوں کو یہاں بسا کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو ان کو توفیق دینا وہ یہاں نماز قائم کریں۔ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، اے اللہ لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دینا، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی الفت ڈال دینا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ تو میری اولاد کو، میرے بال بچوں کو پھلوں کی روزی عطا کر۔ لیکن جب سچے دل سے دعا نکلتی ہے میرے بھائی تو دعا کا ایک ایک لفظ اللہ قبول کرتا ہے، دعا کا ایک ایک لفظ اللہ قبول کرتا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، ابراہیم کے زبان سے نکلی گئی اس دعا میں کتنی تاثیر تھی۔ آج دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے، امیر تو امیر ہے، غریب کا دل بھی مچلتا ہے، جو حج نہیں کر سکتا وہ عمرہ کرتا ہے، جس کے بعد 10 لاکھ نہیں ہے 2 لاکھ ہے وہ 2 لاکھ میں عمرہ جا کے کرتا ہے۔ اس گھر میں جانے کی، اس گھر کا طواف کرنے کی، اس خانے کعبہ کو دیکھنے کی حسرت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی تاثیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ دوسروں کی اقتدا کرتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے، دوسروں کو فالو کرتا ہے، خاص طور سے جو ہماری نظر میں بڑے ہوتے ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، ہم
ان کی اقتدا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے۔ اور یہ جو دوسروں کی پیروی ہے، یہ چیز انسان کو کبھی کبھی گمراہ بھی کرتی ہے، اور کبھی کبھی یہی چیز انسان کی نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اب تو ٹھیک ہے، معاملہ صحیح ہے، اور اگر غلط لوگوں کے پیچھے پڑ گئے تو خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو غلط لوگوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ دنیا میں جن لوگوں نے دوسروں کی پیروی کی، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے اور دنیا کے سارے رشتے ناتے ان کے آنکھوں کے سامنے سے چھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تب وہ برات کا اظہار کریں گے۔ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ ہماری پیروی کرو، وہ برات کا اظہار کریں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ جن کی پیروی کی گئی وہ الگ پلہ جھاڑیں گے، اور پیروی کرنے والے کہیں گے کہ اے اللہ کاش دنیا میں ایک موقع تو اور دے دیتا، تو جیسے آج یہ ہم سے پلہ جھاڑ رہے ہیں ہم بھی اپنا دامن ان سے چھڑا لیتے، ان کی پیروی آج ہمیں برباد کر چکی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں۔ تو غلط لوگوں کی پیروی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا یہ اچھی چیز ہے، اور ان میں سر فہرست اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اے نبی ہمارے یہ 18 کے 18 نبی اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں، ہمارے 18 کے 18 نبی اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ اے نبی تم ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی پیروی کرو، نبیوں کے نقش قدم پہ چلو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی قرآن کریم میں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کا حکم دیا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر پیروی کرنا ہے، اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، اگر کسی کو فالو کرنا ہے، تو دنیا کی سب سے بہترین ہستیاں اللہ کے نبیوں کی ہستیاں ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی ہستیاں ہیں۔ اور انہی نبیوں میں ایک بڑا عظیم نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، آج 19 تاریخ ہے۔ دنیا بھر سے حجاج کرام اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے وطن سے اس وقت کعبۃ اللہ کی زیارت کو پہنچ رہے ہیں۔ دنیا بھر کے حاجی لاکھوں کی تعداد میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لے کر کے خانے کعبہ پہنچ رہے ہیں، مکہ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے وہ احرام باندھ کر کے تلبیہ پکارتے ہوئے جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچیں گے، اس گھر کا طواف کریں گے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، صفا اور مروہ کی سعی کریں گے۔ پھر جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آئے گی وہ منی میں جائیں گے، پھر عرفات جائیں گے، پھر مزدلفہ جائیں گے، پھر شیطان کو کنکری ماریں گے۔ یہ جو حج اور عمرہ کا پورا پروسیس ہے، اس پورے پروسیس میں ایک ہستی کی یادگاریں جڑی ہیں، ایک ہستی کی سنتیں جڑی ہیں، ایک ہستی کی زندگیاں جڑی ہیں، اور اس ہستی کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ مگر یہ ہمارے دین کی خاص بات ہے، ہمارا دین شخصیت پرستی والا دین نہیں ہے۔ حج بیت اللہ کی اس عظیم عبادت میں ابراہیم کی نشانیاں قدم قدم پر ہیں۔
مگر پورے حج کے پروسیس میں کہیں یا ابراہیم کہہ کر کے ہمیں ابراہیم کو پکارنا نہیں، پورے حج اور عمرہ کے پروسیس میں کہیں ابراہیم کا برتھ ڈے نہیں منانا ہے، کہیں ابراہیم کے جانے کا غم نہیں منانا ہے، کہیں ابراہیم کے نام پر انگوٹھے نہیں چومنا ہے، بلکہ اس پورے حج اور عمرے میں ہمیں اس مشن کو زندہ کرنا ہے جو ابراہیم کا مشن تھا، ابراہیم کے کام کو زندہ کرنا ہے، جس مقصد کے لیے ابراہیم جیتے رہے، جس مقصد کے لیے ابراہیم دنیا سے گئے، اور جو ابراہیم کی پہچان تھی، پورے حج اور عمرہ میں اسی مقصد کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ جب ایک حاجی اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اس وقت اللہ کی سچی، صاف ستھری، کلیئر توحید ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ تلبیہ کے کلمات ہیں میرے بھائی، یہ وہ لبیک کے کلمات ہیں جس کے اندر ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا اقرار کرتا ہے پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں، ہندوستان میں تھا تب بھی تیرا کوئی شریک نہیں، مکہ مکرمہ میں ہوں تب بھی تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں تب بھی تیرا کوئی شریک نہیں، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہوں تب بھی تیرا کوئی شریک نہیں، منی میں شیطانوں کو کنکری مار رہا ہوں تب بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم کی شخصیت کو نہیں، ابراہیم کے مشن کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کے ذریعے زندہ کر دیا۔ یہ ابراہیم کون تھے؟ جمعہ کا خطبہ ہے، 20 سے 25 منٹ کا وقت ہے، ابراہیم کی پوری زندگی بیان نہیں کی جا سکتی، میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم کی زندگی کے کچھ خاص پنے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ابراہیم کون تھے؟ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے، باپ پکا مشرک ہے، قوم بت پرست ہے، ستاروں کی عبادت کرتی ہے، سورج کو اپنا معبود جانتی ہے، چاند کو اپنا رب کہتی ہے، مٹی اور پتھر کے بت بنا کر کے ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتی ہے۔ ایسے گھرانے میں، ایسے ماحول میں ابراہیم نے آنکھ کھولی اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا نبی بنایا، توحید کا علم بردار بنایا۔ ابراہیم نے اپنی قوم کے سامنے کھلم کھلا اعلان کر دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں ستارے کو سجدہ نہیں کر سکتا، سورج کو رب نہیں کہہ سکتا، چاند کو معبود نہیں مان سکتا، میں تو اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اپنا چہرہ سب سے کاٹ کر اپنے رب کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک نہیں کر سکتا۔ ابراہیم جب توحید کی دعوت کا آغاز کرتے ہیں اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ نیکی کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نیکی کی شروعات گھر سے ہونی چاہیے۔ ابراہیم قوم کو بعد میں دعوت دیتے ہیں، اپنے باپ کو پہلے دیتے ہیں، اور ابراہیم کا باپ پکا مشرک ہے، اکھڑ ہے، بد زبان ہے، مگر ہائے ابراہیم تیرے زبان کی شیرینی کا کیا کہنا، تیرے لہجے کی چاشنی کا کیا کہنا، تیرے انداز کے صدقے جاؤں، کتنے پیار سے اور کتنے محبت سے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی ہے۔ گھر جائیے، فرصت نکالیے، سورہ مریم کی وہ آیات پڑھیے جس میں ایک بیٹا اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ دنیا کا سارا لٹریچر قربان ہے میرے بھائی اس ادب کے آگے، اس گفتگو کے آگے دنیا کی ساری گفتگویں بیکار ہیں جو اس میں احترام ہے، جو ایک باپ کے لیے رسپیکٹ ہے، جو ایک ہمدردی کا جذبہ ہے اور ایک تڑپ ہے۔ کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان آپ میری پیروی کیجیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کے چلوں گا۔ یا ابتی، اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ باپ سے ابا جان کہہ کے بڑے پیار سے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ کہتے ہیں ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ فائدہ نقصان پہنچا سکے۔ ابراہیم نے سبق دیا، باپ غلط ہو سکتا ہے، باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، مگر بیٹے کا یہ کام نہیں ہے کہ باپ سے بدتمیزی کرے۔ باپ کے غلط فیصلوں کے باوجود ابراہیم نے اپنے باپ کا احترام نہیں چھوڑا، اپنے باپ کی عزت نہیں چھوڑی،
اپنے باپ سے ادب سے بات کرنا نہیں چھوڑا. باپ کو توحید کی دعوت دی. باپ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ابراہیم اراغبون انت عن آلہتی، ہمارے معبودوں سے پھر گیا ہے تو، ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے تو نے. لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا. اس غصے کے جواب میں بھی ابراہیم غصے میں جواب نہیں دیتے، بڑی نرمی سے جواب دیتے. قال سلام علیک، ابا جان سلام کرتا ہوں آپ کو، رخصت چاہتا ہوں آپ سے، الوداع چاہتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے آپ میری دعوت قبول نہیں کر رہے، ٹھیک ہے آج کے بعد اس گھر میں نہیں رہوں گا، جا رہا ہوں آپ کا گھر چھوڑ کے، لیکن ہاں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، اپنے رب سے کہوں گا میرے باپ کو معاف کر دو. وعدہ تو کر لیا اپنے باپ سے، لیکن جب باپ کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے کہا ابراہیم تمہارا باپ تو مشرک تھا، تمہارا باپ مشرک تھا اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی مغفرت کا جو وعدہ کیا تھا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگی اور برات کا اظہار کیا کہ اے اللہ میرا اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں، اپنے باپ کے لیے اب میں مغفرت کی دعا نہیں کروں. تو ایک بہترین باپ کا کردار، ایک بہترین اولاد کا کردار نبھا کر کے دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور آگے بڑھیے، ابراہیم کی زندگی کی قربانیاں دیکھیے. قوم کے لوگوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا کہ ہمارے معبودوں کی بری درگت کس نے کی، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا، کسی نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا یہ کام ہو سکتا ہے. بلایا گیا ابراہیم کو. اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم توحید پرست تھے، توحید والے تھے، مگر حکمت بھی جانتے تھے. توحید کی دعوت بے وقوفی کا نام نہیں ہے، توحید کی دعوت جذباتیت کا نام نہیں ہے. نہ ماحول دیکھو، نہ آؤ دیکھو، نہ تاؤ دیکھو اور کھڑے ہو جاؤ توحید کی دعوت دینے کے لیے. نہیں میرے بھائی، ہر ماحول کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اگر جذباتی نوجوان ہوتے کھڑے ہو کے کہتے ہاں میں نے توڑا ہے بتوں کو، بولو کیا کرتے ہو، مگر اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. ابراہیم چاہتے ہیں میں ان کے شرک کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دوں، ان کے شرک کو ملیا میٹ کر دوں اور دلائل کے ذریعے ان کے شرک کا خاتمہ کر دوں. اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ کہتے ہیں میں نے کہاں توڑا ہے بھائی، بڑے والے نے توڑا ہے. دیکھو بل فعلہ کبیرہم ھذا، سب ٹوٹ گئے، بڑا والا سلامت ہے، اسی نے توڑا ہے. فسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. قوم کے لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے آپس میں مشورہ کیا، کہا یار یہ بول نہیں سکتے. کہا کہ اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. کہا اچھا بول نہیں سکتے، بگڑی بنا سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، بیماری دور کر سکتے ہیں. اچھا مذاق ہے بھائی، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہ سکیں، جو سن نہ سکیں، جو دیکھ نہ سکیں، اس کو اپنا رب کہتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو. اب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ بھائی دلیل تو بڑی بھاری ہے، دلیل سے تو جواب نہیں دے پائیں گے. تو جب دلیل سے جواب نہ دے پاؤ تب طاقت سے جواب دو. یہ ہر دور میں باطل کا طریقہ رہا ہے، باطل کا طریقہ رہا ہے، اور اس وقت بھی باطل بڑی شدت کے ساتھ برسر پیکار ہے. ایک اسلام کی ایک چیز کا اس وقت مذاق اڑایا جا رہا ہے. اسلامو فوبیا کا دور ہے، اسلام کے خلاف نفرت کا دور ہے. فلمیں بنائی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، سیریل بنائے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف. کہیں حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. مگر اکبر الہ آبادی کا شعر یاد رکھنا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ. یہ تو ہمارا ماشاءاللہ بالکل ایک طرفہ بات کرنے والا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ 2015 سے لے کر کے 2020 کے بیچ میں دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام تھا. جس دور میں اسلام کے خلاف نفرت پروس کر کے پلیٹ میں پیش کی گئی ہے، نفرت بیان کی گئی ہے، نفرت بھری گئی ہے، اس دور میں بھی اسلام بڑی تیزی سے پھیلا ہے. اور معاف کیجئے گا، اسلام کسی پرلوبھن کے ذریعے نہیں پھیل سکتا، کسی کو لالچ دے کر کے اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا، کسی کو تلوار کے بل پر اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ اسلام کا تعلق دل سے ہے. تلوار سے جسم کو جیتا جا سکتا ہے، دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا ان کو آگ میں ڈال دو. اب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے.
ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ کہ پورا گاؤں پورا محلہ جل سکتا ہے، اور ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار کر کے، ان کو برہنہ کر کے، ان کے بدن سے کپڑے اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ مگر ہائے ابراہیم، تیری توحید کا کیا کہنا؟ ارے آج تو ہم اپنے رب کی توحید کے لیے اپنا آرام نہیں قربان کر سکتے، اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے، اپنے اللہ کے لیے اپنے چند پیسے قربان نہیں کر سکتے۔ ابراہیم کوئی ایسے ویسے تھوڑی اللہ کا خلیل بن گیا۔ خلیل کس کو کہتے بھائی؟ خلیل کہتے ہیں محبت کا سب سے گہرا تعلق۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق بھی میرے دوست ہیں، خلیل نہیں ہے، خلیل میرا اللہ ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، محبت کا سب سے آخری تعلق ہے خلیل۔ اللہ نے کیوں خلیل بنایا؟ کیونکہ ابراہیم نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اللہ نے۔ آگ میں جا رہے ہیں، نہ ماتھے پر بلے، نہ زبان پر کوئی شکوائے، ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو ہواؤں کو بھیج دیتا کہ جاؤ آگ کو بجھا دو، اللہ چاہتا بارش کے فرشتوں کو کہتا بارش برسا دو، آگ کو بجھا دو، مگر آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ اور ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتارے گئے تھے نا، اس کا صلہ کیا ملے گا ان کو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا اگر کسی کو پہنایا جائے گا تو ابراہیم خلیل اللہ کو پہنایا جائے گا۔ یہ ابراہیم، ان کی شادی ہوتی ہے حضرت سارہ سے۔ سارہ بانجھ ہے، اولاد نہیں ہے، بوڑھی ہو گئی، اولاد نہیں ہے۔ کتنے گھروں میں آج میاں بیوی کے جھگڑے اس پر ہوتے ہیں، بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی۔ ابراہیم کی زندگی میں کبھی میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوا۔ ابراہیم ایک بہترین شوہر بھی ہے، بیوی بانجھ ہے، بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، مگر ابراہیم اپنی اس بیوی کو کبھی چھوڑتے نہیں، کبھی اس سے جھگڑا نہیں کرتے کہ تو میرے قسمت میں کیوں آ گئی، تجھے بیٹا نہیں ہے، تیری وجہ سے میرا گلشن ویران پڑا ہے، میرے آنگن میں بچے کی کلکاری نہیں گونج رہی ہے۔ کبھی کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ ہاں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ سارہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، مصر سے گزرے۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا عیاش تھا، مسافروں کو اریسٹ کر لیتا تھا، عورتوں کی عزت لوٹ لیتا تھا، شوہروں کو قتل کروا دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی گرفتار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہاں کا بادشاہ ایسا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی حکمت کا ثبوت دیا۔ مومن کی زندگی میں حکمت ہونی چاہیے، ہوشیاری ہونی چاہیے۔ مومن اسٹوپڈ نہیں ہوتا، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن عقل سے کام لے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو بار کیوں نہیں ڈسا جاتا بھائی؟ کیونکہ مومن عقل مند ہوتا ہے۔ ہمارے آج بہت سارے نوجوان ہیں نا، وہ ایمان کا مطلب سمجھتے ہیں جذباتیت۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مستقبل اور اپنے بال بچوں کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں کچھ مت سوچو، بس جذباتی نعرے لگاؤ۔ نہیں، ایمان حکمت کا نام ہے، ایمان دانش مندی کا نام ہے، ایمان ہوشیاری کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے پاس آئے، کہا بادشاہ بہت بڑا ظالم ہے، پتہ چلے گا کہ تو میری بیوی ہے، مجھے قتل کروا دے گا، اس لیے یہاں پر اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ کہ بادشاہ پوچھے کہ تو کون ہے میری، تو کہنا کہ تو میری بہن ہے۔ بیوی سے کہہ رہے تو میری بہن ہے، اور کہتے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس وقت روئے زمین پر اللہ کی توحید پر چلنے والا ایک میں ہوں، ایک تو ہے، اگرچہ تو میری بیوی ہے مگر ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تو میری بہن ہے، اس لیے کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو میری بہن ہے۔ بہرحال سارہ بڑی خوبصورت تھی، بادشاہ کے پاس لائی گئی۔ بادشاہ نے دست درازی کی کوشش کی، غلط ارادے سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت سارہ اللہ کی موحدہ بندی تھی، اللہ کی نیک بندی تھی۔ او لوگو، ہم سے کہتے ہو کہ وہاں بھی کرامت نہیں مانتے، آؤ سارہ کی کرامت کا واقعہ اہل حدیث کے منبر سے سن لو۔ سارہ کوئی نبی تو نہیں تھی نا، سارہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ سارہ کی کرامت کا واقعہ ایک وہابی سے سن لو۔ سارہ نے
بس اللہ سے دعا کی اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، بخاری کے الفاظ ہیں، بادشاہ پتھر ہو گیا، ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک کام کر، تو دعا کر دے میرا ہاتھ پھر سے صحیح ہو جائے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں۔ سارا چاہتی بھاگ جاتی، مگر ایمان والوں کے دل بھی بڑے نرم ہوتے ہیں۔ سارا نے دعا کر دی، اے اللہ اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، جب ٹھیک ہو گیا پھر سے غلط ارادے سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پھر حضرت سارا کی کرامت دیکھیے، اللہ نے پھر اس کا بدن اور ہاتھ پتھر کا کر دیا۔ 3 بار ایسا ہوا، تیسری بار بادشاہ نے کہا جاؤ یہاں سے، تم کون شیطان میرے پاس آ گیا، جاؤ یہاں سے۔ اور بادشاہ نے اپنی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ تھا وہ حضرت سارا کو گفٹ کے طور پہ دے دیا کہ جاؤ تم نے مجھے میری جان بچا لی ایک طریقے سے، جاؤ میں یہ گفٹ تمہیں کرتا ہوں۔ اور جب حضرت سارا ہاجرہ کو لے کر کے آئی ہیں تو شوہر اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اللہ سے دعا تو کر سکتا تھا نا۔ ابراہیم نماز پڑھ رہے تھے، ابراہیم نماز پڑھ رہے تھے، اور سارا جب پہنچی ہیں تو دور سے اپنے شوہر کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کے کہتی ہیں رد اللہ قید الفاجر وافدم ہاجر، اے میرے شوہر اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال کو ناکام کر دیا اور ہمیں گفٹ کے طور پر ہاجرہ دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب جا کر کے سلام پھیرا اور اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت پر اللہ کا شکر ادا کیا، ایک بہترین شوہر کا کردار ادا کیا۔ پھر حضرت سارا نے حضرت ہاجرہ کو اپنے شوہر کو دے دیا کہ یہ مجھے گفٹ کے طور پر ملی ہے، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ اور حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لیتے ہیں، ان سے نکاح کرتے ہیں، اور پہلی اولاد جو حضرت ابراہیم کو پیدا ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، وہ حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کے چل جاؤ۔ وہی مکہ جو آج لاکھوں لوگوں کا مرکز ہے، ساری دنیا کے حاجی اور عمرہ کرنے والے پروانوں کی طرح جس مکہ میں پہنچ کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت بھی ٹوٹی ہوئی تھی، خانہ کعبہ کا صرف نشان بچا تھا، اور وہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، بے آب ہو گیا سرزمین تھی۔ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر کے وہاں پہنچے، اور جب چھوڑ کر کے جانے لگے ہاجرہ نے پوچھا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے۔ بیوی بھی ہاجرہ تھی، ایمان والی تھی، شوہر کی فرما بردار تھی، کہتی ہے جائیے لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں دے کر کے ابراہیم جانے لگے، اور جب کچھ دور چلے گئے، جب بیوی اور بچہ نظر سے اوجھل ہو گئے تو ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار اپنے بال بچوں کو یہاں بسا کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو ان کو توفیق دینا وہ یہاں نماز قائم کریں، واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، اے اللہ لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دینا، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی الفت ڈال دینا، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ تو میری اولاد کو، میرے بال بچوں کو پھلوں کی روزی عطا کرنا۔ اس کو کہتے ہیں ناممکن چیز مانگنا، جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں اگتا، ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے، ابراہیم دعا کریں ان کو پھلوں کی روزی عطا کرنا، ان کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینا، لوگوں کے دل ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دینا۔ لیکن جب سچے دل سے دعا نکلتی ہے میرے بھائی تو دعا کا ایک ایک لفظ اللہ قبول کرتا ہے، دعا کا ایک ایک لفظ اللہ قبول کرتا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، ابراہیم کے زبان سے نکلی گئی اس دعا میں کتنی تاثیر تھی۔ آج دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے، امیر تو امیر ہے، غریب کا دل بھی مچلتا ہے، جو حج نہیں کر سکتا وہ عمرہ کرتا ہے، جس کے بعد 10 لاکھ نہیں ہے 2 لاکھ ہے وہ 2 لاکھ میں عمرہ جا کے کرتا ہے۔ اس گھر میں جانے کی، اس گھر کا طواف کرنے کی، اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کی حسرت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی تاثیر۔
اور کہا کہ پھلوں کی روزی عطا فرما۔ ہزاروں سال گزر گئے، دنیا کا کوئی ایسا بہترین پھل نہیں ہے جو آپ کو مکہ میں نہ مل جائے، جبکہ وہاں کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا سوائے کھجور کے، لیکن آج تمام پھل وہاں آپ کو مل جائے۔ اور کھجوروں کی بھی عام طور سے جو کھیتی ہوتی ہے وہ مدینہ وغیرہ سے آتی ہے، مکہ میں بہت کم ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد جب یہ بیٹا بڑا ہوتا ہے اسماعیل، تو اب ان کی زندگی کی ایک اور بڑی قربانی آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس بچے کی قربانی کرو، اس بچے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی عزت کی تھی، اپنے باپ کا احترام کیا تھا، اپنے باپ کے کافر ہونے کے باوجود باپ کا ادب اور احترام نہیں چھوڑا تھا۔ آج اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا جب اپنے جوان بیٹے سے ابراہیم جا کے کہتے ہیں کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم ایک فرما بردار بیٹے تھے تو اللہ نے ان کو ایک فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی اولاد آپ کی خدمت کرے، آپ کا ادب کرے، آپ کا احترام کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ آپ آم، کھجور، ببول کا پیڑ بو کر کے آپ آم نہیں توڑ سکتے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جنہوں نے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اپنے بڑھاپے میں ان کی اولاد نے ان کو رلایا ہے۔ ہم دنیا میں ہزاروں مثال دیکھتے ہوئے چلے آئے۔ اسماعیل اپنے باپ کے اس قربانی کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل باپ کے پاس نہیں پلے بڑے ہیں، ماں کے پاس پلے بڑے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اسماعیل کی پرورش کی ہے ہاجرہ نے۔ اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو تو بچے اسماعیل کے جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں بے حیا ہو، بچے بے حیا پیدا ہوتے ہیں۔ ماں بے نمازی ہو، بچے بے نمازی ہوتے ہیں۔ ماں باپ گالی باز ہوں، بچے گالی باز بنتے ہیں۔ ماں باپ کا اخلاق سب سے پہلے بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ اسماعیل کی ماں کا کمال تھا، یہ حضرت ہاجرہ کا کمال تھا۔ اور میں اس اللہ کی بندی کو یاد کرتا ہوں میرے بھائی، تو کبھی کبھی دل تڑپ اٹھتا ہے۔ حج کرنے والا حاجی جب جاتا ہے نا تو صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے، اور صفا مروہ کے درمیان کبھی آپ کو موقع ملے، اللہ زندگی میں ہم سب کو ایک مرتبہ موقع دے، جب آپ جائیں گے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے، تو بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں گرین لائٹ لگی ہے، وہاں صحیح کرنے والے کو حکم ہے یہاں جلدی جلدی دوڑو، یہاں تیز تیز دوڑو۔ یہاں اسماعیل کی ماں تیز تیز دوڑی تھی، تمہیں بھی تیز تیز دوڑنا ہے۔ اسماعیل کی ماں دوڑی تھی اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے، اور تم دوڑو صفا مروہ کے درمیان کہ اے اللہ، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑا گنہگار ہوں، اے اللہ، صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دوڑیں گے۔ اسماعیل کی ماں کا دوڑنا اتنا مبارک ہوا کہ اللہ نے قیامت تک کے حج اور عمرہ کا اس کو شعار بنا دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج اور عمرہ کرے اسے چاہیے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ میرے بھائیوں، اسماعیل کی ماں کی تربیت کا یہ اثر تھا، اسماعیل نے اپنے باپ کو یہ جواب دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم ایک بہترین باپ بھی تھے، ایک بہترین باپ بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے اللہ کے حکم پر بچے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے لگے، اللہ نے کہا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصد نہیں تھا۔ اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا۔ اور بعد میں جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بعد میں مکہ میں آتے ہیں، اسماعیل کی شادی ہو چکی ہے، اسماعیل کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بیوی دیندار نہیں ہے، یہ بیوی نیک نہیں ہے، یہ بیوی اللہ کی فرما بردار نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ چھوڑ کر کے نظر انداز نہیں کر دیتے، چھوڑو یار، میں یہاں تھوڑی رہتا ہوں، میں تو بہت دور رہتا ہوں، اگر یہ فرما بردار ہے تو میری بلا سے میرا بچہ دیکھ لے گا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ کہا کہ بیٹا شوہر آئے تو کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل لے۔ اپنے بیٹے کی میریٹل لائف کو سنوارنے کی، اپنے بیٹے کے گھر کو بسانے کی اور اپنے بیٹے کے گھر کی فکر ابراہیم ہزاروں کلومیٹر دور، سینکڑوں کلومیٹر دور رہ کر کے بھی کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے شوہر سے کہنا چوکھٹ بدل دے، اور جب فرما بردار اور دیندار بیوی آتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا اپنے شوہر سے کہنا کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو قائم رکھے۔ تو ایک بہترین باپ کا کردار بھی حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ اور بھی پہلو ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ہم ان پہلوؤں کو بیان کریں گے۔ ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا درد مند دل بھی رکھا تھا۔ جب حضرت لوط کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، حضرت لوط کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم بڑی واہیات قوم تھی، بدتمیز قوم تھی، گندی قوم تھی، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، تعلق قائم کرتا تھا۔ جب فرشتے اللہ کا عذاب لے کر کے آئے تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارے فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے، فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے کہ نہیں، معاف کر دو، جانے دو، نظر انداز کر دو، ایک موقع اور دے دو۔ یعنی ابراہیم اتنے حلیم تھے، اتنے بردبار تھے، ان کے سینے میں اتنا درد مند دل تھا کہ اس خبیث قوم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو، یہ ابراہیم کو گوارا نہیں تھا۔ ابراہیم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بڑے حلیم، بڑے بردبار اور بڑے رحم دل آدمی تھے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ابراہیم کی طرح ہمیں توحید کا علم بردار بنا دے، توحید پر چلنے والا اور توحید پر مرنے والا بنا دے، مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے دین کے لیے ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے بڑے ابا حاجی عبدالحفیظ صاحب کی بھی طبیعت اس وقت بڑی ناساز ہے، ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ سارے بیماروں کو، سارے مریضوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ حجاج کرام کے قافلے اس وقت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، دعا کیجیے اللہ تمام حجاج کو، تمام عمرہ کرنے والوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ ارکان کو ادا کرنے اور صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، اس وقت کاروباری حالات بھی بڑے دیگرگوں ہیں، بڑے پریشان ہیں لوگ، بنارس سے بڑی تعداد میں لوگ دوسرے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے کاروبار کی رونق کو پھر سے لوٹا دے، اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اللہ حلال روزی ہم سب کو عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔